بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، سلامت رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسلام میں مسجد اقصیٰ کا کیا مقام اور اہمیت ہے اور مسلمانوں کے لیے کتنی مقدس جگہ ہے۔ بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان قبلہ بدلنے سے پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام صہیون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ کعبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ قدیم تاریخ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، پھر معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے مسجد کی تعمیر کی، اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ واپس جانے کے بعد یہودیوں نے پھر ہیکل سلیمانی اور شہر کی تعمیر کر لی۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں شروع ہوئی۔ رومی جرنیل نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ مسلم تاریخ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری سے لی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ معراج میں نمازوں کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورۃ الاسراء میں ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو یعنی پیغمبر اسلام کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کہ اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے سیر کرائی، اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھا دیں۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی سب سے خاص تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسلامی صحیفوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنی زندگی میں 3 اہم مساجد کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں موجود مسجد الحرم، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی، اور مسجد اقصیٰ جو یروشلم میں واقع ہے۔ تینوں مساجد میں کسی ایک جگہ میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب کسی اور جگہ کی نماز سے 500 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔